الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من خيره الله وعلى آلك وصحابك يا من اختاره الله. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه كبار. تھی جس کے مقدر میں، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی. تیرے در کی تیرے در یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در. اور یہ ارزو سماوات تیری ذات کا صدقہ اے ساری کائنات. ماؤ شما بیت المقدس کیا تو کعبۃ اللہ شریف کیا تو صفا مروہ کیا، وہ جیڑی شے بھی ہے تے اعمال کیا. اعمال ہوں یا اجسام ہوں یا ارواح ہوں، وہ تقدیر لکھنے والی قلم ہو یا جس پر لکھی گئی وہ لو ہو، یا وہ رب کی کرسی ہو یا وہ رب کا عرش ہو، یا وہ ابرار کے لیے تیار کی گئی جنت ہو، یا اس میں پھرنے والی حوریں یا غلمان ہوں، یا زمین و آسمان کے کنج کنج پر صبر کرنے والے ملائکہ ہوں، رب نے جو بنایا ہے صدقہ محمد کا بنایا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یہ سارے بولو یا رسول اللہ. نہیں جیڑا بندہ نہ بولے وہ بختہ نو پٹے ماتم کرے اپنی تقدیر دا کہ کیدا نہ نہیں نکل رہا مجھے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دب کے بول چنگا لڑ کر کے ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے لجپال نبی کے دیوانے. دیوانہ بن کے بولو نا. بابا آدھے پریشان ہو کے تقدیر کیا ہو ہے. وہ دیوانہ تھوڑا ہی ہے. دیوانہ وہ ہے جو نہ مولا کو دیکھے، نہ پیر کو دیکھے، نہ کسی وزیر کو دیکھے، بس بولی جائے اس کی آنکھ میں معشوق کے سوا کچھ نہیں. بابا نہیں تو عشق میں عشق نہیں ہوتا. بابا کیا بات. اجے تو اڑے وچوں کسی کو بولن نہیں ہوندے وہ عاشق نہیں، مسلمان پیا ہو.
میرا جملہ پھر سنو، مسلمان کیا ہو؟ وہ عاشق نہیں مسلمان لاکھ باری ہوئے تو مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں جے عشق نہیں۔ نہیں، واہ سبحان اللہ۔ یہ تو کوئی حضرت ڈاکٹر رحمہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکز شریف وبرد اللہ تعالی مسواہ، اس جڑے تو پوچھے وہ کہتے ہیں ہو جو عشق تو ہے کفر بھی این مسلمانی، ہاں سبحان اللہ۔ نہ ہو جو عشق تو مرد مومن بھی کافر و زندی۔ واہ واہ، یہ عشق ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر کیا ہے واہ سبحان اللہ۔ اور عمر کو فاروق اعظم کیا ہے، عثمان کو غنی کر دیا ہے، اور جناب ابی طالب کے بیٹے کو مولا کائنات۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اعمال سے تو وہ یہاں تک اعمال سے گئے چلے ہوئے، وہ اعمال سے یہاں پہنچے۔ اعمال بعد کی باتیں ہیں، پہنچے تو وہ تو ہی نہیں جدو انہیں مکھ مائی دا ویکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ اسی لمحے پہنچ گئے۔ یہ عشق نہ ہو تو پھر باتاں ساریاں ہے، کنز تے ہدایات قدوری تے سرب تے ناب تے بلاغت، یہ مولوی بھائی میرے سنے سارے، اے سب کھڈے وچ گئیاں جے عشق نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ گل ساری سرکار دی ہے، اور اچھا بولو ہے چھڑیو، اور اچھا بولو۔ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ آپ اس وقت تک اپنا دامن بیس سے نہیں چھڑا سکتے، جیسے عربی میں باس کہتے ہیں، ایسا کوئی تھی رولا پہ گیا، بیس ہے یا باس ہے، واہ واہ، اس وقت تک آپ اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے تنقید سے اور اعتراض سے، بیس سے، جب تک آپ کا کلیجہ عشق سے بھر نہ دیا جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ فلسفی کو بیس کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا ہے، سرا ملتا نہیں، واہ واہ۔ کہاں سے؟ کبھی نہیں۔ اور عبد الرحمن جامی کو کہ شرح ملا جامی تو انہوں نے بعد میں لکھی، شرح ملا جامی جس کا اصل نام فوائد الزیائیہ ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جامی نے جامی بعد میں لکھی، پہلے ایک گل کی تھی کاش مصطفیٰ کی گلی کے کتے کا نام جامی۔ اللہ اللہ، انہاں کلمیاں دی تقسیم بعد ہی لکھی، انہوں نے مرفوعات و مجرورات و منصوبات کے تبصرے بعد میں کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا، چو مہدر عرض و سما تاباں تو ہی رشک ملک نور خدا، انسان تو ہی میرے آقا، کائنات میں جس طرح تاروں پر چاند کی حکومت ہے کہیں آگے اس طرح کائنات کی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اصل بات عشق کی ہے، یہ اس کے بغیر بات سمجھ آ سکتی نہیں، جو کچھ بھی ہے سرکار کے لیے۔ 1.25 لاکھ نبی بھی سرکار واسطے دھیان رکھ لو، ان کی جانوں کے مالک کا نام محمد رسول اللہ۔ حق ہے، حق ہے۔ ایک باری پھر سن لو کان کھول کے، 1.25 لاکھ نبیاں دی جانوں کے مالک کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی ارواح کے مالک کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کے اجسام کے مالک کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی املاک کے مالک کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ کچھ تھا تو سرکار کے صدقے، کچھ ہے تو سرکار کے صدقے، کچھ ہوگا تو سرکار کے صدقے، کسی کو کچھ ملا تو سرکار کے صدقے، ابھی مل رہا ہے تو سرکار کے صدقے، قیامت کو کچھ مل گیا تو سرکار کے صدقے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آر دیے نہ پار دیے۔ مل گیا نقش و نگارے رخ دنیا، رخ دنیا، کیا بات ہے، بڑے بڑے نقش نے تھے، مسیدیاں دے بھی بولے جانے رہتے، بڑے بڑے محلات بھی تو دیکھیں، میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، جب سامنے صورت میرے
جب سامنے صورت میرے آئی تیرے در جب سامنے صورت میرے آئی آقا تیرے در جو کچھ بھی ہے سرکار کا صدقہ ہے. سرکار کسی کے صدقے میں نہیں ہے, دھیان رکھنا. یہ پھر سن لو, سرکار کسی کے صدقے نہیں ہے. کس کے صدقے میں بتاؤ مجھے, کون ہے جس کے صدقے میں سرکار ہے؟ حضرت آدم کے صدقے میں, ابراہیم پاک کے صدقے میں, ان کے صدقے میں سرکار ہے. ان سب پر درود و سلام ہو. سرکار کسی کے صدقے میں نہیں ہے, سرکار کے صدقے میں سب ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی پر جان قربان کروں میں. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے, مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے. مقصود یہ ہے آدم و نوح, آدم نوح اور خلیل مقصود نہیں ہے. ہاں وہ مقصود پھر وہ منہ چپ بولو, وہ مقصود جس جنے دا ایمان ہے وہ بولے, جیدہ نہیں پاوے نس جائے. ہم کا تو ہے, یہی تو ہے, اور ہے کیا مقصود یہ ہے, مقصود پھر بولو یہ سے مراد کون؟ رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, امام المرسلین, خاتم النبیین, صاحب کون و مکان, وارث دو جہاں, سیاہ لا مکان, جانے جانا. سبحان اللہ. مقصود یہ ہے اور کوئی مقصود نہیں. ہر ایک کا ہر ایک کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ مقصود ہے. اے نماز بھی مقصود نہیں, دھیان کرے ہے. اے سارے میں نے آنکھاں تکو, اے ہی رولا ہے. ساڑھے مولوی پرا اسلام نو صرف اعمال وچ بند سمجھ دیں تو بیڑا کر دیں امت دا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ اسلام یہ ہے, پنجاب ویلے نماز پڑھ, روزہ ورات, حج کر سکو بندے دیو پترو, یہ اعمال ہیں, مقصود نہیں ہے, محبوب ہیں. واہ سبحان اللہ, حق. یہ اعمال محمود ہیں اور محبوب ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, خود سے بھی محبوب نہیں ہے, یار سے لگ کر محبوب. یار سے لگ, کیا بات, یار سے لگ کر محبوب ہے. اگر کوئی کافر زبان بند رکھے صبح سے شام تک تو اسے وہ برت کہتے ہیں رکھنا, روزہ رکھتے ہیں وہ, مگر وہ مردود ہے عمل. اگر کوئی مصطفی و محمدی زبان بند رکھے اور کھائے پیے نہیں تو یہ روزہ کہلائے گا, اور اس کی جزا رب کا دیدار ہوگا. بھوکے دوویں رین پر جڑا محمدی دیدار ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا بات. اعمال بھی جو محمود ہیں وہ کس کے سبب ہے؟ سرکار کے سبب. بولو تھوڑا جا, کے دے سبب ہے؟ سرکار کے. پھر بولو کے دے سبب ہے؟ سرکار کے. سرکار کس کے سبب محمود ہے یا مقبول ہے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ آپ نماز کا بولو گے, مولوی نے تو توڑ جو پڑھ کے میں گل پوچھاں گا, بخاری میں پڑھاں گا, یہ ماں دے ٹائی میں ساتھ دودھ پیتا ہے, میری گل دا جواب دے پہ نماز کدوں فرض ہوئی ہے؟ پتر 10 منٹ جڑا پڑھ کر کر وازاں خلق سناواں, آپ نے سدھے راتے جاواں. کیا بات. دنیا کو نصیحتیں کرتے پھرتے, بتائیں نماز کب فرض ہوئی, بتائیں روزہ کب فرض ہوا, بتائیں حج کب فرض ہوا. یہ اعمال تو تھے ہی نہیں جب مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم رب کھا رہا تھا, جب مصطفیٰ کی گالوں کو ودعا کہا جا رہا تھا. اعمال بعد میں آئے. او کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو سرکار محبوب ہے؟ وہ اعمال سے محبوب نہیں, اعمال مصطفیٰ سے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصود ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی. اچھا بولو, پھر بولو. اور وہ مقصود کون ہے؟ اللہ. وہ تو سو چشتی ہون, نقشبندی ہون, سروردی ہون, قادری ہون, سارے سلسلے دے بندے بیٹھے ہو.
نقشبندی کے سیفی پرا مجدی پرا اللہ کیا مطلب کہ اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے، ایسا ہی نہیں؟ تو چشتی بابے کیا کرتے ہیں؟ اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے۔ قادری کیا کرتے ہیں؟ وہ تو حضرت غوث پاک دی فضول غیب پڑھو تو کناں نوں ہاتھ لاؤ، وہ تو گل ہی تو شروع کر دینا اللہ تو، وہ نواں بندہ پڑھ لے تو وہ سمجھ جائے پتہ نہیں کسی بہت بڑے اللہ جنے سے وہابی لکھی ہے کتاب، وہ تو بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ تو سوا ہے ہی نہیں۔ وہ بابا تو ہی تھا دینا جھنگلا لا موجودہ فی الکونین لا مقصودہ الا ہو، واہ واہ، یقین دانم درین عالم کے لا معبودہ الا ہو، لا موجود فی الکونین لا مقصودہ الا ہو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں طالب یا تارسہ نمروز اول با خدا، موڑ موڑ خدا کی اللہ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ شہنشاہ بغداد ہوں یا چاہے وہ سلطان اجمیر ہوں یا چاہے وہ کوئی نقشبندی بزرگ ہو یا وہ سہروردی بزرگ ہو، اس سے بھی اوپر چلے جاؤ، چاہے کوئی صحابی ہو اس سے بھی آگے نکل جاؤ، چاہے کوئی 1.25 لاکھ نبیوں میں ہو، ادھر سے بھی اوپر اگر جانا چاہو ملائکہ کی طرف، تو چاہے ملائکہ میں کوئی فرشتہ ہو آسمانوں کا یا زمینوں پہ پھرنے والا، ہر ایک کا مقصود اللہ ہے۔ کبھی دل سے پوچھنا کنجے مسجد یا بیت میں بیٹھ کر اللہ کا بھی کوئی مقصود ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب خدا کو مقصود بناتے ہیں، اور مقصود بھی وہ ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، پر جس کی کائنات مقصود جس کو بنائے ہوئے ہے اس کا مقصود کون ہے؟ واہ کیا بات، پوری کائنات کا جو مطلوب ہے اس کا مطلوب کون ہے؟ چاچا گل نہیں سمجھی؟ اور سیال شریف والے نو کیا سی نا بابے سیال شریف والے نو نا وڈیاں اور توسوی پاک نے انہاں کیا او سیالہ او خضر پہ جاندے اے نہیں سمجھ آئی، انہاں کیا او خضر ہی خضر، تو انہاں کیا حضور میں کیا کرنا ہے خضر نو، خضر تھے آئے ہیں۔ اور اس مثال تو کرے نہ سمجھ لے ایسا کمال اللہ نو سنکے کرنا ہے، نا پر تھوڑی دیری بات تو میں واضح کردہ ہوں پہ اللہ کتھے ملتا ہے، اللہ کنج ملتا ہے، تو کیویں ملتا ہے، اور دودھ پانی دا پانی ہو جانا ہے، گل سمجھ آ جانی ہے۔ تم 1,00,000 مرتبہ کہو اللہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، تم 1 مرتبہ کہو محمد وہ کہتا ہے جی، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بتلاتا ہوں وہ خدا کا مقصود ہے وہ۔ تو سن دسو میں نماز فجر دی کتنی رکھتا نے؟ فرض کتنے نے؟ چلو فرض پڑھو، بتاؤ مجھے اللہ اکبر یہ نا کدھا ہے؟ اچھا بولو، ہاتھ باندھ کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک ثنا پڑھی، پھر تعوذ پڑھیا، پھر تسمیہ پڑھی، پھر فاتحہ پڑھی، پھر وچو جو کچھ آمدہ ہے تعوذ الجنہ وہ پڑھ دیا ہے۔ حافظ محفوظ و زیادہ آتا ہے تم کو تو وہ کھینچ لیا، تلاوت قرآن کر دی، پھر تم رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم۔ یہ کس کا نام ہے؟ یہ تسبیح کس کی ہے؟ کس کی عظمت بیان ہو رہی ہے؟ اور وہ اللہ اکبر نام کس کا تھا؟ کس کی کبریائی بیان ہوئی ہے؟ اب تم نے پھر کہا سامع اللہ لمن حمدہ، سامع اللہ لمن حمدہ، پوری یہی عبارت ہے نا۔ سامع اللہ، اللہ تم کہہ رہے ہو اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی، پر اجے قبول نہیں، اجے قبول ہے، اچھا بولو۔ پھر تم اب یہ تم اللہ کا نام صرف گن لو، اللہ کا نام صرف گن لو، اللہ اکبر ایک، پھر اللہ اکبر، پھر سامع اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے ہو تو پھر اللہ اکبر، سجدے میں اللہ، پھر جلسے میں اللہ اکبر، پھر سجدے میں اللہ اکبر، پھر 6ویں وری اللہ اکبر، 6 ہوئے، پھر 7ویں وری اللہ اکبر، پھر 8ویں وری سجدے وچ اللہ اکبر، پھر اٹھنے اللہ اکبر، پھر موڑ اللہ اکبر، 11 واری اللہ اکبر، کتنی واری؟ تو نماز اجے قبول نہیں، نماز اجے قبول
یہ تو پوچھنا انہوں ہی جنہوں اکبر آدھا ہے میں تو کیوں پوچھنا ہے پوچھ انہوں کہ تیرا نام لے لے کہ 11 واری تیرا نام اونچ لیا کلام تیرا وقت پڑیا اجے قبول نہیں. حضور نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی بی علی وعلی اطرتی لم تقبل منہ. فرمایا اس وقت تک نماز استجابت کے مرحلے کو طے نہیں کرتی جب تک مصلی میرا نام لے کر درود نہیں. پچھلے بول دے نہ ہو سنگیوں کہ ٹھگ گئے ہو تاجدار ختم نبوت. ٹھگنا نہیں حضور دے ناتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ اب رب سے پوچھیں. میں یہ حدیث شریف سناتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں وہ سن لو. وہ جملے کوئی خطیبہ والے نہیں ہے ملنگا والے ہیں. اور میں آدھا نا تے اللہ دے ہی وڈا ہے انج نہ کسی نو موت آ جائے نا تے حضور دے تساں اللہ تو بعد کر لو تسی کر لو اساں تے جو کرتے ہیں چھڈو. ہمیں تو پٹی بریلی والے نے پڑھائی ہے. وہ تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایک اللہ سمجھے کون ہو چاچو یہ کوئی گریبان پھاڑنے والا سمجھے یعنی محبوب. انہوں کیا پتا انی دنیا کملی دنیا ریس کریں دی ڈھول. اور میں کبھی کبھی اپنے مریدوں کے پیروں میں گر جاتا ہوں کہ نواں نواں کوئی بندہ آیا ہوئے تو دی انجی چھکے چھوڑ جانے کوئی یہ کیسا پیرے مریدوں کے پیروں. پہلی بار یہ تو میں یوسف شاہ دے پیروں ٹکے یوسف کمرہ بند اندروں سے کنڈی لا لیں دے ہوئے تو یوسف شاہ کا رنگ اڑ گیا بھئی یہ کیا ہوں. میں کہا ٹھہر یارا پیر تو چم لین دے اگر بڑے گندے ہیں. میں کہا یہاں ہیں تو گندے کیسے ہو سکتے تو اس پہ پھر مورد الزام پہ بھی کبھی کبھی ہم آتے ہیں. نہیں سمجھ آئی. حضرت شاہ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نا یہ تاں میں آگا یہ عاشق سمجھے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کتوں میرا تیرا آیا میرا تیرا یہ محب اور محبوب میں ہوتا ہے. یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا. یہ لوگوں کو بکھان واسطے ساجن ہم تمہیں ایک ہیں کہن سنن میں دو. ساجن ہم تم اچھا بولو ساجن ہم تم نہیں فرمادا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جڑا محبوب دا ہے وہ میری اطاعت ہے. وہ جڑا اس اتباع میں وہ میری اتباع میں ان کی اطاعت میں میری اطاعت ان کی اطاعت. وما نقموا ان اغناهم اللہ ورسولہ. انہوں پیڑا کہ لگتا ہے بے ایمانہ کنجراں منافقاں نو. اے اللہ فرماندا ہے انہاں منافقاں نو ماڑی گل کیڑی لگ دی ہے ہی نہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے آبا کو غنی کرتے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کا رسول غنی کر رہے ہیں. اب غور کیجئے کہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ و رسولہ حق کو. اللہ اور اس کا رسول یہ حق رکھتے ہیں اے یار تو ہو کہ اسے راضی کیا جائے. دو ساجن ہم تم ایک ہیں. ساجن ہم تم پھر بولو ساجن ہم تم ایک ہیں پر کہن سنن میں دو. من کو من سے تولیے تب من پورا ہو. اس کو سمجھیں کہ وقت کتوں نے تو میں نے اپنی وہ بات اس لیے جلال الدین رحمت اللہ علیہ بخاری اچھلی والے پیر سن اے نہ دیا نا سنیا کرنے دائیں بایاں لی یا پیر صاحب سے بھی میں تھوڑا کھینچتا ہوں نا. پیر صاحب آج اب پھر کھینچائی ان کی شروع ہے.
وہ اگلے دن میرے سینے تے ستے ہیں سی نا سنگی تو پیر نو ایک بندہ کہنے لگا ہوئے 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 انہوں تے سینے تے میں کہا آجے صرف سینے تے ہی تکیا نہیں شکر دا کلمہ پڑھو ایتھے تک کی نظر پئی ہے گالے تھوں بھی اگے ہے اندھا کیا جانے بسنت کی بہار جس کی گلی سے عشق کی ہوا نہ لگی ہو اسے کیا خبر عشق کیا ہوتا ہے یہ پوچھ ان سے جو کپڑے مدینے میں ڈال کے کتوں کے قدموں کے نشان کپڑوں پر لگاتے عشق کیا ہے کہ بلا یہ عقل مند کیا جانے انہیں کیا خبر کیا ہے کیا نہیں اپنا بس وہ دل میں تھے ونڈ دن جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فجر دی نماز تھی حضرت کو کوئی عارضہ تھا نماز اجرے میں پڑھتے تھے تو جڑا شیخ الاسلام تھا ہندوستان کا وہ حضرت کا کٹر مخالف بار بار وہی جنے جنہ دا رنگ سانولا سی سید سن اور وہی جنے جنہوں روزے وچ حضور نے واہ علیکم السلام فرمایا سی ترنگ شاہ صاحب دا ذرا ساملا سی نویاں مشہور ہوندیاں نا گلاں اونجی مشہور ہو جاندیاں سید سونا ہوندا ہے چٹا ہوندا ہے فلانا ہوندا ہے یہ تو حوادثات زمانہ ہے سید وہ ہوتا ہے جس کے خون میں خوشبوئے مصطفیٰ ہوتی ہے یہ تو کسی کا قد لمبا ہوگا کسی کا چھوٹا ہوگا یہ پکی بات ہے لمبے قد والے بھی سید ہیں ذرا درمیانے قد والے بھی سید ہیں ایک ہی گل ہوئی تو حضرت صاحب قبلہ جلال الدین بخاری وہ لمبے پہ اسے نماز تو نہ پڑھ لے سی انہوں کے پتہ نماز کدو پڑھی دے کدو نہیں پڑھی نہ تو اے فقیر ملہ نو دسنوں بس نماز پڑھ دے نا یا حاضری لوانی ہو بیٹھری جیب جپائی ہوئی ہے لگا اس کی بارگاہ میں حاضری وہ کسی نے کہا تھا پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے کہ نہ آئے وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ مالا کہے کاٹ کی تو مت پھیر موہے مالا کہے کاٹ کی تو مت پھیر موہے من کا منیاں پھیر من کا منیاں پھیر ترت ملادو توئے اے اندر تا من کا پھیر اے ہی گل سلطان بہو نے کی تھی میں کوئی نوی نہ سنا رہا اے ہی سلطان صاحب نے فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علموں پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا یہ اگوں بولو نا تو اسل جنہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا یہ سلطان صاحب دے کلام ہے آپ میں کروں تو نہ لکھ کے لائیں چلے کٹے پر کچھ نہ تکی لینا چلیوں وڑ کے ہو تسبیح پھری تسبیح پھری یہ تسبیح دی مخالفت نہیں پر اگے ایک گل ہے تسبیح پھری پر دل ہی نہ پھریا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تکی لینا تسبیح پھڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہ جاگ بنا دودھ جم دے باہو پاویں لال ہون کڑ کے ہو ایک کڑ کے بھی نہیں جم دے جے مدینے وچ بھی خالی کڑ دے رون تے جاگ نہ لگے تے بندہ عبداللہ بن عبی بن دے جے یمن وچ اویس نو جاگ لگے تے بندہ شہنشاہ کرن بنتا ہے کیا بات اللہ یا رسول تو یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو یا رسول لبیک یہ کس طرح معلوم ہوگا آپ کو یہ عشق کی گفتگو بغیر عاشق کے سمجھ آ سکتی نہیں اچھا بولو اور ایک کتاب لکھی ہے علی بن جازم نے مصر والے نے عربی کے اندر کتاب ہے ایڈی موٹی کتاب ہے کتاب کا نام ہے کیس و لیلہ کیس و لیلہ تے مجنو وہ کیس کو مجنو کہتے ہیں ایک جگہ میں مجنو دی گل سنا ایک مولوی صاحب بابا داڑھی رکھی پر خطی جنگی چنگی ٹکا کے تیل شیل مالش ملو اتنا ملیاں میں نے ادن تو سن اتنا بڑا عالم سمجھ کو بولے مجنو دی کسے لانے ملوکاں نو سنا دے ہو میں کہا مولوی صاحب کون ہوں الحمدللہ مسلمان سنی مسلمان ہوں بریلوی ہوں میں کہا تو ابا جی دی کتاب نہیں جی پڑی فتاوہ رضویہ واہ 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 سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت مجنو اکابر اولیاء میں سے ہیں اکابر اولیاء میں سبحان اللہ جلد نمبر 14 فتاوہ رضویہ شریف میں کہا چاچا جی تھوڑا چل مار دیا میں نہ مار دیا کرو چھک دیا کرو مجنو دیا گلنا میں کہا وہ اکابر اولیاء میں سے ہے ایک باری مجنو آگو تو حضور دی حدیث کے مطابق گناہ ماندہ کفارہ بندہ ہے چلے ہو کتھے بیٹھے ہو
تو آپ کہہ رہے ہو مجنو کے قصے، وہ میں آپ کو مجنو کی میں بات سنا، وہ آپ حضرت مجنو گزر رہے تھے، وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ قیس اس علی بن جازم نے لکھا ہے، تو وہ نے سلام پھر کہا تو انا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کدی برگاہ چھے میں تو پاویں انا ہاں یا نہ، میں نے تو نظر ہی کوئی نہ آیا تو تینوں میں آ گیا تو تم کدی برگاہ چھے؟ انہوں نے کہا میں تو لیلہ کی محبت میں جا رہا ہوں اگر خواب ہوگا تو میں نے تو نظر نہ آیا ہے تو تم اس خدا دی برگاہ چھے میں نظر آ گیا۔ یہ گلاں عشق دیاں نے پترو، یا تو میں نے سدنا نہیں سی جے سدیا جے تو یہ گلاں عزم کرنیاں پین گیاں، ہاں یہ عشق تو بغیر گل بننی پھر بولو بننی بالکل نہیں بننی۔ خبردار تساں کو بھئی نہیں جی عشق تو بغیر کوئی بات میں، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ اے تو حضور نے بھی فرق رکھا ہے چنو، حضور نے فرمایا دنیا کا کوئی بندہ درود شریف پڑھے میری قبر کے اوپر فرشتہ ایک متعین ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد، وہ درود میری برگاہ پہنچائے گا فلانا، فلانے دا پتر، فلانے دا پوترا، فلانے پنڈ چوں، فلانے شہر چوں، فلانے ملک چوں، آپ دا امتی سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان علماء سے پوچھو جو یہاں علماء بیٹھے ہوئے صحیح، اس تو بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرشتے دا بھی کہہ دیتا، فرشتے دا بھی فرما دیتا، اور وہ دی ڈیوٹی بھی دس دیتی، تو بیٹے اس تو بعد ایک تھوڑی جی دیر سکوت کرنے تو بعد پھر فرمایا مگر سنو کچھ ایسے بھی ہیں فرشتے بچوں نکلے جانے، ایسے بھی ہیں میرے امتی اور غلام فرشتے نکل جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل نے عرض کی میری جان آپ کے قدموں پر قربان، وہ کون ہے؟ فرمایا اسماؤ صلاۃ آل محبتی، وہ ہیں جن کے دل میں میری محبت ہے۔ اللہ اور زوردہ بولو۔ اب بتائیں یہ حضور پاک نے کیا بتلایا ہے؟ جیڑا محبت نہ پڑے، یہ دا مطلب ہے درود پڑھنے والے سارے محبت نہیں ہوندے۔ ہاں جی خیال کرو آنکھ پٹو، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا درجہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایک کھیر نہیں پکی ہوئی جاؤ جناب دے وچ کیوڑا پہ ہے میوہ پہ ہے کھوپرا پہ ہے، اے جدوں لگ دیاں نا کٹیاں چالاں سیدھیاں آئے تو پوچھو امیر خسرو کو لو، پھر سمجھ میں آتا ہے یہ محبت شے کیا ہے، عشق کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ انہوں کو کسے پوچھے نا، وہ حضرت کو دور تھوڑے جو نا ظاہر دور ہوئے عاشق کتھے معشوق کو دور ہوئے، تو ظاہری طور پر حضرت نظام پاک نے انہوں نے کہا لینا تو اتھو انہوں خط لکھے خط سنو، کچھ اور ہی نہ سمجھے ہے، تو ساں اکثر تقریر کی جی بیا کرتا ہے۔ وہ ہاتھ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ساکی قاسے کہوں موہے لاج لگے، ساکی قاسے کہوں موہے لاج لگے، اے موہے پی کی نجریہ مار گئی، او میرے لاج کا گھونگٹ کھول دیو رے مونے، لاج کا گھونگٹ کھول دیو پیا، جیت گئے میں ہار گئی۔ یہ سمجھ آئے نا حضرت جی؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب کتھوں گلنا سمجھ آئے تو ساتھ بس صرف ایک تسبیح پڑھا ہوتا ہے استغفر اللہ پڑھی جاؤ، پر جب تک عشق نہ ہو بات بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ پوری بھری امت میں حضور نے مولا علی اور حضرت عمر فاروق کو کس کے پاس بھیجا؟ اور کچھ سوچو تو صحیح ہو جڑے ہو، اور کچھ ہاتھ مارو پہلے تو عشق ہونا چاہیے جے نہیں تو عقل نو مارو ہے۔ اور بھری امت میں چھپا عطا فرما کے فرمایا عمر اور علی جانا، لوگ اسے چلا چلا کہتے ہیں، شان تمہیں بتاؤں اس کی کیا ہے؟ عرض کی جان قربان کرے بتائیں، فرمایا ہے کرن میں نشان اس کے اس کندھوں پر اور جسم پر بازو پر ہوگا برس کا،
اونٹ چرا رہا ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، گنگے کا بھی ہوش نہیں ہوگا، میری محبت میں مبتلا ہے، صبح و شام میرے تصور میں روتا اور پھڑکتا ہے۔ اور سنو، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، تم دیوانہ نہ سمجھنا، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت اسے روکا جائے گا، اور فرشتے جب اسے روکیں گے وہ ڈر جائے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے کیوں روکا؟ فرشتے کہیں گے ہم کون ہیں روکنے والے؟ رب نے رکوایا ہے۔ پھر وہ رب سے کہے گا میرے رب کیا میں جنت میں جا نہیں سکتا؟ اللہ فرمائے گا ویس جنت بنائی ہی میں نے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے، پھر الہی مجھے روکا کیوں گیا؟ کہا ٹھہر اور دوزخ کی طرف دیکھ کر ایسے انگلی سے اشارہ کر، جتنے جہنمیوں کی طرف تو اشارہ کرے گا رب رحمان تیرے اشارے سے انہیں جنتی۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ اے اجے جنت دی قیمت، اے اجے بچے انگلی اویس دی ہے، سرکار کا عالم کیا ہو؟ کیا بات؟ میں دادا نا وابیاں دی مت ماری گئی، اپنے جلسے ہوتے وہ رائے ونڈ وہ تقریر کرتے ہوئے تبلیغی اجتماع میں وہ نک چھنک کے وہ جڑا ہے جمیل ہے، وہ نک بڑا چھک چھک کے نہ چھکے آدھا ہے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے پتہ چلے گا صحبت کتنی قوم کرتی ہے۔ تبلیغ شانے بیان کرتے ہیں تو واقعہ سنا ہمارے آپ بلول دانے دا، سچ وہ ہوتا ہے توسل جنہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل و ما شاہدت بہل آدھا، فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کے قائل ہوں، دشمن جے دے قائل آون وہ فضیلت بیان۔ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلول دانا رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، ایسے پاؤں ڈالتے تھے ریت میں، ان میں وہ دی نقل تے صحیح نہ کر سکنا تو میں کرنے بھی نہیں چاہیے جنہ دی میں کرنا وہی کافی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے پاؤں ریت ویکھی نا دریاواں دے کنارے یہ ہے، انج میں جنگلاں تہاڈا اس علاقہ بھی انجدا ہے، ریت جو پیر وڑدے سن اوتے کٹدے سن مٹی، چگی جی بن جاندی سی، پیر کھچ لیندے سن، تو وہ بنا کر وہ کہتے تھے جنت کا محل ہے کس لینا ہے؟ ویچن والے پترا تھڑیاں تے بھی ویچ دینی جنت دھیان کریں جی، یہ دھیان کرنا، ان کو کیا پتا، انہیں کیا خبر، انہیں عشقی میں ٹھپیا ٹھیک کر کے، ہاں بہت ٹھپیا، میں اگر نا پتر نا انج سانو تسی چلا سمجھو چلے سی ہاں نا بابے انہوں توتی پائی ہوئی سی نا فرید پاک نے تسی سمجھو جی بابا، اور جدوں گٹلیوں کی طرف دیکھ کر سونے کی بنائی انہوں نے کہا وہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا ہی ہے، چلے تو سی نہیں ہے، چلے سمجھ دینے بندے۔ ہم نے اسے کہا، ہم نے کہا تو سوچ جو دل میں، اگر ہم نہ بتائیں ہمارا باپ کوئی جو پچھلے کر چکے وہ بھی دس دے دیں، نہ پنگا لاؤ ساڑھے نال، جیڑا درویش ہے انہوں درویش رہن دیو، لازمی طور پر ہے ہم کوئی بولیں تب تمہیں سمجھ آئے، چپ کر کے اللہ اللہ کرو، یہ عاشقوں اور ملنگوں کی ہے راہ ہے، تم سے نہیں چلنے ہوتا نہ چلو، نہ چلو، مگر کبھی بے ادبی نہ کرنا، مارے جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، آپ کے بیٹے نے وہ لکھی ہے، اس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اٹھاؤ جا کر وہ کتاب پڑھو، اس میں لکھا ہے درویش یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ دیں، فرماندے حضرت خضر علیہ السلام چڑھے نا تو پہاڑی دے، ایک درویش ستے آتے چادر لائے، خضر علیہ السلام میں نے انہوں پیر نہ ٹھوکر میں اٹھے فجر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ، اس چادر شادر کو نہیں لئی، انہیں کہا گل سنو میری، تو جا اپنا کام کر، میں نماز پڑھ دا پہ، تو جا اپنا کام کر۔ انہوں نے کہا اچھا میں نے پتہ ہے سارا تیرے چکر مکر دا، تو ہے رجال الغیب بچوں، تو مرد حق ہیں، عبداللہ بچوں ہیں، تو تم چکر کر کے چادر اٹھائی ہوئی نا بندیاں کو چھپنا چاہنا ہے، ابھی بتاتا ہوں جا کر لوگوں کو اے جی ولی، تو پیچھے پیچھے تیرے مخلوق نہ لاما، اس جنے چادر لائی نہیں، چادر بچوں اس بولیا، اسے کہا بابا یہ ہے امت محمدیہ، ساڑھے تو زیادہ خضر دی ٹھڑکی ہے، تو میں کہہ دس دے سارے انہوں خضر ہے، بندے میرے پیچھے لاویں گا جو میں تیرے پیچھے نہ لائے تو گالے کریں، تو وہ ناس کیا کہ دوسرے پہاڑ دے حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان، دوسرے ایک پہاڑ پر گئے تو اتھے ایک مائی ستی گئی، مائی یہ تسی جانا آگے مائی دی سنون، وہ مائی ستی، وہ خضر علیہ السلام نے انہوں ایک گل کی تھی، انہیں بھی یہی کی تھی،
انہوں نے کہا میں لوگوں کو بتلاتا ہوں تو ولی ہے، اس نے کہا میں بھی لوگوں کو بتلاتی ہیں تو خضر ہے۔ اگر تو کون ہے؟ انہیں کہا میں وہ دی بیوی ہیں جنہوں مل کے پیام دا ہے، تو جنا بھی تو جنانی بھی دو میں تگڑے فقیر۔ تو پھر ایک اور اب میں اپنے بابے غوث پاک کی سنانے لگا، کیا بات ہے، اے بھی ذرا برداشت کرے ہوئے۔ یا غوث اعظم فرماتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا ان سے اے دسو کہ کوئی تساں ایسا بھی جنا ہے سمت میں جس کی طرف تم پھرتے ہو اور جس کا ادب دل میں رکھتے ہو؟ انہوں کیا ہے؟ حسن اور حسین کا بیٹا رہتا بغداد میں، کہتے اسے عبدالقادر ہے، کیا بات، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، وہ ہیں ہمارے گرو۔ تو قبلہ ایک اور جملہ حضرت خضر نے وہاں پر فرمایا اللہ اکبر، میں وہ ہوں بنی اسرائیل کے نبی جسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہاں یہ حال ہے میں مصطفیٰ کی امت کے فقیروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا، کیا بات، اور قبلہ یہ کام ہے تو اندازنا میں عشق ہو گئی نا تو کی میں پتہ لگے عشق ہے، اور بندہ اعتراض کر مارے فلانا ہے جی اور یہ یوں ہے جی، یہ تو یوں ہے، یہ تو یہاں ہے۔ خبردار کبھی بے ادبی نہ کرنا، یاد رکھنا کہ حب درویشاں کلید جنت است، جنت است، حب درویشاں کلید اور دشمن ایشاں سزائے لعنت است، ان کے دشمنوں پر لعنت ہے، اور فقیر کا دشمن براہ راست خدا کا دشمن ہے۔ اے پھر مڑ کے سن لو، سردہ خدا دا دشمن ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہو اعلان جنگ میں کرتا ہوں تو رہ گئی جنت۔ وہ فقیر بیچ دے رہے، وہ فقیر ہے۔ میں حضور کی شان آپ کو سناتے ہوئے بتلا رہا تھا کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے، جب ان کی انگلی کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کی انگلی کا عالم کیا ہوگا۔ تو جمیل صاحب تبلیغی صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیں، کہتے ہیں وہ پھر اچھا واقعہ تو سچا سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے چوکی بنا رہے سن، کہتے سن جنت لے لے 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 جنت لے لے۔ تو انہوں کا حال کیا تھا بتلاؤں؟ حال دو ٹنگاں میں ڈنڈا دیتے کہ دونوں ٹانگوں میں ایسے ڈنڈا دبا کر لمبا سا ایک ڈنڈا، وہ پیچھے کسیٹ دا انہوں اتھوں نپڑیا ہویا ہونا ڈنڈا، تو گلیوں میں پھرنا تو کہنا ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے مڑیاں کہنا چل رہا ہے پاگل پاگل پاگل۔ بلول نے اگے کے جانا ہے تو وہ پیچھوں لوگوں نے منڈیاں نے رولا پانا ہے، تو بلول دے سامنے اگر کسی آونا ہے تو بلول نے کہنا ہٹ جا پیچھے، میرا گھوڑا بڑا گرم ہے، لات مارے گا دانت توڑ دے گا، لات مارے گا اور دانت توڑ دے گا۔ یہ ان کا اولیاء تھا اور یہ ان کا حل تھا۔ اگے کے معاملہ سی کہ جگی بنا کر ریت کی تو اس کو وہ کہتے تھے لینی ہے جنت لے ہو جنیا لینی ہے۔ اچھا وہ زبیدہ پہنچ گئی وہاں اور ساتھ ہی ہارون الرشید صاحب، یہ بادشاہ اور ملکہ، وہ پوچھے، وہ زبیدہ نے کہا یہ کی کرتے ہیں ملنگا؟ انہوں نے کہا جنت بیچتے ہیں لوگ ہی۔ اس نے کہا دے دو ایک کوٹھی مرے کو بھی دے دو، مال جنت کا دے دو۔ زنانیاں ذرا عقیدت جلدی رکھ دی ہیں، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا، جنیاں نے گھٹ رکھ دی ہیں لیکن باقی پیروں میں رکھ دی ہیں۔ ولی بھی ہوئے خامت تو انہوں گھٹ مندیاں 100 بچوں کو ایک دو ہے، باقی ذرا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں میں محبت زیادہ ہوتی بنسبت مردوں کے، اور یہ حدیث شریف ہے، اور اگر کہیں تو سنا دوں، حضرت علی المرتضیٰ نے تنہائی میں حضور سے پوچھا میں تواڈے نال محبت کی ہو جی کراں حضور، میں تواڈے نال محبت، یہ مولا مرتضیٰ پاک نے عرض کی، حضور نے فرمایا علیکم بالعجائز، علی انج میرے نال محبت کر جی میں مدینے دیاں بڑیاں کر دیاں، سبحان اللہ، مدینے دیاں بڑیاں مائیاں جی میں کر دیاں۔ تو وہ تو ان پتہ ہے نا، وہ شیشی پرنی گلاب وہ حضور دے پسینے دی تے رکھنی تے نرجو برکتا اول سریاننا، اے مائیاں دا حال ہے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہوتے اکھاں دے اتارے ہو۔ تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا تو مائی جو بڑا محبت والا عنصر ہوندہ ہے، تو مرد ذرا ڈاڈا ہوندہ ہے نا۔ تو ہارون الرشید پاس تھا تو اس نے کہا اے لے بھائی 50 دینار میں نے پھڑا دو جنت مال، تے ڈاکٹر صاحب ماریا انہیں ہاتھ ہی کی، باوے بلول نے پن دیتا پیر جی ہو جڑا چگا جا بنے انہیں دسو جنت دیتی انہیں
دیتی او پیر جی کیڑی آنکھیں جدے میں ویکھو پن کے پرا جناب 50 لے کے وہ درم جیوے پائے انہاں کی کرنا سی جو منڈ دے سن منڈیاں ہوئے جیوے پائے جناب تو انہاں کہا جا تینو جنت وہ بادشاہ نے کہا ہارون رشید ہے کوئی کتنی تو سیانی ہے کیڑی پڑھی لکھی ہے کیڑی چبلاں والی گل کیتی ہے ہاں جی جنتوں لگ رہی ہیں وہ کوئی اللہ دیئے بندیے غسل کر کے خوشبو لگا کے نماز روت راتی تہجد نفل وغیرہ درود کیا کرتی وہ جاگا گل سن بی بے تو ہے میرا خامد میں ہاں تیری بیوی پیسے یہ میرے نے تیرے نہیں میں تیری ملک وچ عمل دخل نہیں کیتا تو شرعی مسئلہ ہے ایڈی پڑھی لکھی سی جے مائی انہوں نے کہا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تو میرے مال میں میرے اذن کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا نہ تیرے مال میں تو میرے مال میں کیوں تصرف کر رہا ہے چپ کر میرا کام ہے میں جانوں میرا کام جانوں خیر وہ سست سرد کہتے ہوئے محل تک پہنچا رات آ گئی اپنے اس محل دے کمرہ خاص میں جتے پہنچے آرام فرما رہے اکھ لگی فرشتے چک کے جنت چلائے جنت لے گئے جدوں وہ تکیا بڑا وڈا محل چمکاں پہ ہمارے تو باہر لکھیا قصر زبیدہ وہ پوچھیا فرشتے نو ایک کون ایک دا ہے انہاں کہا زبیدہ کا ہے اگر وہ تو میری بیوی ہے انہاں کہا دنیا کی بات ہو رہا ہے یہ آخرت اے اتھے دیاں گلیں نا بیوی تیری اتھے تھوڑی ہے اگر میں پھر کے ویکھ لوں انہاں کہا نہیں جا سکتے غریب نواز اندر ایتھو ہی پلٹو پچھے یہ مائی نے اجازت دینی ہے اندر نہ ہی وڑنا ہے وہ پھر فرشتیاں نو پوچھتے ہیں یار چل ٹھیک ہے میں اندر تے نہیں وڑدا پر ایک گل دسو میری وہ بیوی ہے میں انہوں جاندا چوکھے عمال ایہو جی تے میری علم وچ نہیں ہو دے پر جنہاں دی جزا ایڈا وڈا محل ہوئے انہاں کہا حضور یہ عملاں نال نہیں دیہاڑی بیلول کولوں 50 دینار دی اچھا مزے دی گل واقعہ سنان والے کون ہیں کبھی جمیل کبھی جمال ادھر وہ سناتے ہیں ادھر ہم سنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لو جی گل مکی سویرے اٹھیا نس پیا وہ گیا ادھر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا بلول جناب انہوں نے جی کی حال ہے جی والنا اگر جنت لین آیا انہوں نے بیٹھے اس وستی آجا آجا آکھے جی پھر دیو ایک مال انہوں نے ماریا ہاتھ وہ بھی چکی جاندی ہے ریت دی گروندہ تھا تو بنا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹ کے پناہ گئی انہوں نے جیب 50 دینار کی نے نا 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 1000 دینار دو 1000 انہوں نے کہا توبہ توبہ کل تو 50 کا تھا بیٹا کل بغیر دیکھے تھا سبحان اللہ اور میں تو انہیں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیلول کا یہ حال ہے تو علی کا عالم کیا ہوگا اگر بیلول کا یہ حال ہے تو حسنین کا عالم کیا ہوگا اگر بیلول کا یہ حال ہے صدیق و عمر کا عالم کیا ہوگا اور پھر خود سوچ لو ان کا عالم کیا ہوگا جس کے چہرے پر خدا کی نظر وہ تو خدا کے مقصود ہیں بیلول مقصود ہے نہیں گل مقصود تو شروع ہوئی سی بیلول مقصود ہے خضر مقصود ہے موسیٰ و نوح علیہ السلام مقصود ہے تو جب غیر مقصودی غلاموں کا یہ حال ہے تو مقصود اعظم کا عالم کیا وہاں تو پروردگار عالم فرماتا ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب ردا کا اے آمنہ کے لال پیارے سن لے پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور یہ جتنی شانیں یہ بیان ہوئی ہیں حضور کی یہ قطرہ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ آخری گل میں کرنے لگا یہ قطرہ بھی نہیں ہے بھولیا نہ اس گل میں جو کچھ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے تو جو کچھ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو جو کچھ سیال والوں نے تو جو کچھ غوث پاک نے تو جو کچھ خواجہ معین پاک انہاں ساریاں رحمہم اللہ تعالی انہاں سبڑا جو بیان کیتا ہے تو وچی ایت تھلے دی درجہ ہے اتے چلیے جو کچھ مولا علی نے بیان کیتا ہے قرآن دی قسم ہے میں نے جو کچھ صدیق اکبر پاک نے کچھ بھی بیان نہیں سنو ہو جنے ہو ان سارے صحابہ بما مولا علی کے بیلیو ایک قطرہ
بھی نہیں بیان ہو سکا، 1.25 لاکھ نبی رل کے شان مصطفیٰ اگر بیان کریں لسان نبوت کے ساتھ، قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر پورا نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان رکھو، یہ پتہ ہے بڑے بڑے جڑے محدث ہیں انہاں ساریاں دا جڑا امام ہے، امام المحدثین، پتہ ہے انہوں نے یہ حدیثاں ساریاں لکھ 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 کے نا حضور دیاں کٹھیاں کر کے جڑا آخری جملہ لکھے ذرا سنیں جی چاچو، وہ فرماتے ہیں اجتماع فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کمال الصفات ما لا يحیط به حد ولا يحصره عد۔ سبحان، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں کمالات جمع کر دیے ہیں، اگر کوئی ان کی حد دیکھنا چاہے کہ کتنے تک نہیں، حد نہیں ملے گی، حد نہیں ملے، اور اگر کوئی گنتی شروع کر دے 1 2 3 4 5 6 لاکھ پہنچے، کروڑ پہنچے، ارب تک پہنچے، خرب تک پہنچے، اگے نکل جائے، ایک وقت آئے گا گنتی ختم ہوگی مصطفیٰ کے کمالات سبحان، بیلیو حضور نال انی محبت رکھو، رہ گئی اعمال، کون منکر ہے نماز دا، کون منکر ہے؟ اللہ ساڑیاں نسلوں بھی منکر نہ کرے، آمین، اللہ ساڑیاں نسلوں میں تہجد پڑھنے والے پیدا کرے، نمازاں پڑھنے والے بنائے، روزے، مگر ایک گل جان دیاں ہویاں، اینج نہیں بے خبری، فویل للمصلین، بے خبر نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تھوڑا جا دس دے کسی نے پتہ ہے؟ بے خبر نمازیوں سے پیر جی کی ہے، ویل کیا ہے؟ بے خبر نمازیوں کے لیے جہنم ہے اور باخبر نمازی۔ اب مجھ سے پوچھو کہ یہ نویاں کہانیاں یار تو لے آیا، تیری تقریر سنو کہ تو پریشان ہو گیا، یہ بے خبر نمازی تو باخبر نمازی، یہ کیا ہوتا ہے؟ نمازی تو نمازی ہوتا ہے۔ ہم ابھی آپ کو بتلاتے ہیں باخبر نمازی کون ہے۔ کلیجے کے ٹکڑے حدیث بخاری میں موجود ہے، باخبر نمازی ہے، مصلی پر کھڑا ہے، نام صدیق اکبر، یہ بے خبر نہیں باخبر نمازی ہے، حجرہ اقدس سے پردہ سرکتا ہے، یہ پیچھے بھی باخبر ہے، آگے بھی باخبر ہے، اور خبر کس کی ہے؟ اس کی ہے جسے خبر ہر بے خبر کی ہے، بے خبر کی، وہ مسلوں سے پھر گئے، یہ باخبر ہے، اور جو یہ کہے ان کا خیال آنے سے نماز جاتی ہے وہ بے خبر ہے۔ ہیں دونوں نمازی، پر ایک نمازی جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، جس کے کلیجے میں مصطفیٰ ہے وہ جنتی ہے۔ دعا منگو اللہ سنو باخبر نمازی بنا، آمین، اللہ سڑیاں نسلوں بھی نمازی بنا، لیکن اے نماز قبول حضور دی وجہ تھی۔ حدیث پہلے سنا دیتی کہ درود ہی نہ پڑھو تو نماز قبول نہیں ہوتی، فرمایا جو میری اولاد پر اور مجھ پر درود، اولاد بھی یہ نام، یہ بھی ذہن چ رکھنا، کئیاں نوں اولاد تو بڑی پریشانی ہو جاندی، وہ بھی فنا فی النار ہے۔ فرمایا کعبے کا پردہ پکڑ رکھیں، رات ساری قیام کریں، دن کو روزے میں رہیں، اور ذکر و فکر کرتے رہیں، اور میرے بچوں میں سے کسی ایک سے بغض رکھیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جہنم کا کتا تو وہ ہو سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ تو اولاد کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارنی نہیں ہے، چونکہ اولاد کی محبت نہ ہو تو پھر حضور دی بھی قبول نہیں۔ اور پھر مجھے نہ آکھ دے میں بھی اولاد کے نکل گئی، حضور تو کوئی نہیں نکلی، نہ نکلی نہ نکل سکتی ہے، فرع ہے اصل کی، کبھی نہیں نکل سکتی آگے۔ حضور بے مثل ہیں، بے مثل تھے، بے مثل رہیں گے، اور ان کی بے مثلیت کی پہلی دلیل میں آپ کو بتلاؤں، دلیلہ نہ لکے مننا، اونج میں تو انہوں دس رہے ہیں کہ پوری شبیہ نہیں ہے حسن پاک اور نہ حسین پاک۔ یہ کدے تو سن غور نہیں کی تھی، ایک سینے ہون نہیں پڑے حسن، ایک سینے تک مشابہ، ایک اگے پاؤں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفت ہے ان کے جامع میرے نیمان نور کا، ایک جہاں تک ہے۔ اللہ نو کہڑا کوئی زور لگ جیسی سارا بنانا، بولو پیاریو بولو۔ اللہ پاک کو کون سی پریشانی دی، پورے کا پورا بنا دیتے شبیہ،
اچھا ایک نو بیٹھے رہنا ایک نے ایتھوں ایتھے تک بنایا یعنی اللہ ایتھوں ایتھے بھی بنا سکتا ہے ایک نو ایتھوں ایتھے تک بنایا یہ بھی بنا سکتا ہے جدوں وقت وقت بنایا ایک ہی بنا سبحان فرمایا اللہ کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں نہیں خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ آپ کی اولاد میں بھی کوئی یہ کہے کہ میں کامل شبیہ ہوں ان کی کامل شبیہ حسنین بن پتر اور جہاں کہڑا ہے جڑا دم مارے اب آپ کہہ سکتے ہیں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سچے پیو دی سچی تیئے تو سچے نبی دی سچی بیوی سچیاں مومنہ دی سچی ماں وہ فرماتی ہیں چلتے ہوئے بولتے ہوئے عطا کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بات سنتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے کوئی پوری امت میں سیدہ زہرا سے زیادہ حضور کے مشابہ نہیں سبحان اللہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھ کر کوئی بھی ہے آپ کی شبیہ نہیں تھا جاگتے ہو سکتے ہو کوئی چلنے میں چلے سیدہ تو لگتا ہے سرکار چل رہے ہیں بولیں تو لگتا ہے سرکار بول رہے ہیں عطا کریں لگتا ہے سرکار عطا کر رہے ہیں سنیں لگتا ہے سرکار سن رہے ہیں بیٹھی ہوں تو لگتا ہے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پر شبیہ کامل بنتی چلی جا رہی ہیں لیکن آنکھ پٹ ہو جڑیاں ہوش کر سیدہ عورت ہے سیدہ عورت ہے یہاں پھر رب نے فرق لایا چلنے پھرنے میں کامل شبیہ شکل میں کامل شبیہ جنس بدلائی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مردوں میں کامل یہ خدا کو غیرت خدا کی اتنی ہے یہ باقی ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے دویاں سجڑیاں کھپڑیاں تو میں نانا لیں کرداں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اہل بیت ہیں تو سرکار سے اصحاب ہیں تو سرکار سے اور جیڑا عاشق سرکار دا ہوئے نہ صحابی تو پھر سکتا ہے نہ اہل بیت تو پھر سکتا ہے دسو شاہ جی تو چلو جتنی بھی میرے نال محبت کر دے ہو ہن تساں میرے تے اعتراض کرو کہ توتی صحیح نہیں یا یہ اعتراض کرو کہ تیری اکھ صحیح نہیں اور کسی نال کہیں محبت کر دے سی نا یہ بھی پرانی ایک عربی دی کتاب جو میں پڑھا اور محبت بھی کرتا تھا ایک دن 11-12 سالاں بعد انہیں آکھا تیری اکھ وچ نا محب نے آکھا محبوب نے تیری اکھ وچ ایک داغ ہے انہیں کھچ کے چنڈ ماری تڑاخ دی آواز اٹھ انہیں کنجرا تیری محبت ختم ہو گئی اب ہمارے کو تو محبت ہے انہیں کہا کتھے ہے داغ 12 سالاں دا ہن تینوں نظر آیا پہلے محبت ایسی نا نہیں نظر آیا ہن مکیے تے تینوں نظر آیا پترا جے کدے عیب ہوے محبوب چ او نہیں نظر آندا تے ساڈا محبوب تے خلقت مبرّا من کل عیب کیسے عیب ہو سکتا ہے یا عیب قریب کیسے آ سکتا ہے صدیق پاک ہیں بلے بلے عمر پاک ہیں بلے بلے عثمان پاک ہیں بلے بلے علی پاک ہیں بلے بلے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سب تو فیلی ہیں جس کے تو فیل ہے وہ سرکار ہے گل ساری سرکار کی گل ساری سرکار کی یہ بات رکھنا جدوں تو یہ بھی تھوڑے جے کئیاں نوں نا گل ہضم یہ نہیں ہوندی ذرا کئی مطلب اہل بیت دی محبت وچ کوئی تھوڑے جے ہوندے نا اگے بعد او شیعہ دی گلاں سن سن کے نا جس طرح وہ کہندے کوئی سیدہ پاک نہ ہوتی سرکار دا کچھ نہ اللہ معاف حضور محتاج نہیں ہے یاد رکھنا اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہے کسی کے محتاج نہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہم ہزار نہیں کھرب مرتبہ منہ اپنا گلاب سے دعائیں اس کے پانی سے پھر بھی پاک اتنا نہیں ہے کہ ان کا نام وہ تو طہارت کا سمندر ہے بے شک پاکی ہیں ان کا تو اسم گرامی خدا کی قسم خالی خیال چلا جائے سرکار راضی ہو جائے میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ بھی سبب سرکار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کا سبب بھی سرکار ہے بے شک سرکار صحابہ کرام حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں وہ تو آپ نہیں ہونا دیا گلاں میری گلاں نہیں وہ فرماتے ہیں میں وہی عمر بکریاں اٹھ چلاندا سا ادھروں موڑا ادھر نکلے ادھروں موڑا ادھر نکلے ادھروں موڑا ادھر نکلے اٹھنا میرے کو قابو ہون حالت جنا ہون اے آگی نیل نہیں چلتا ہم خط لکھتے چل تو بہنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی جنے کیا پھر وجکہ تو تیرا عمر ہے نا کہا میرا کیا وجکہ ہے گل ساری سرکار کی بات سرکار کی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں تو حضور پر پکے رہو حضور کو انہ منو یعنی اشیاء انے واہ منو یہ بالکل حضور دے معاملے تے کوئی گل کسی دی سن نہیں جیڑا بندہ سنے گیا
آپ تو پیر کے بارے میں نہیں سنتے، حضور کے بارے میں کہاں سے؟ میں تو نہیں سنتا، قرآن شریف دی قسم ہے تساں اے نویں نویں سنگیو مینوں جان دے نو پوچھ لو شاہ نو پن ٹنگا دیا ہوتی جڑا میرے شیخ کے بارے میں بھی بات کرے تو سرکار تو پھر سرکار ہے، ہم نے تو سرکار کی جھلک دیکھی ہے، دیکھنے والا کوئی ہو صحیح ہے اس کو نظر آتا ہے نہ، اور وعدے آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے انہوں انہیں نواخوں پہ پکھے لگے ہوئے تھے تو دو چل دے پہ تو دو ترے پرہ چل چار پرہ چل دے وہ ہے نہیں کہتے تو صاحب کوئی پکھے ہماری لگے پکھائی وہ جھوٹا نہیں، وہ دینا لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنی، وہ کوئی قصور نہیں، حق تعالیٰ سبحانہ نے اس کو دیدہ نہیں دیا، بینائی نہیں دی، تو اسے لڑنا بلکہ اس کو پیار سے کہے کہ میرے تے اعتماد ہی چل دینے پہ، لڑائی سے کیا ہوگا، اس تھوڑا ہی مننا ہے تو قبلہ جنہ دی اکھ ہے انہوں نے دسن دی لوڑ ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں جھگڑا نہ کرے کرو تو عاشقوں نے تبلیغ دی لوڑ نہیں، اے میرے سرکار عاشقوں اے جڑا تبلیغ لگا میں نا کیڑا یہ عاشقوں نے لوڑ نہیں، یہ غافلہ نو اے میرے جے غافل نو جگاؤ، غافلہ شاہ جی عاشقوں کو لوڑ ہے تبلیغ؟ پیر جی بولو ڈاکٹر صاحب مطلب تو سنکو نہیں جی لوڑ تو سارے نو ہے، یہ نو لوڑ ہے، اگر آپ کہتے ہو ساریوں کو لوڑ ہے تو کیوں صدیق اکبر کو لوڑ نہیں؟ حضور پھرے نا، اے نماز پڑھا دیا پھر گئے نا، پھرے نہیں پھرے، او بیت المقدس پہلا قبلہ تھا، پھر حضور پھرے نا، کسی ایک صحابی کو حضور نے فرمایا تھا، فرمایا میں پھرن لگا تو میرے پیچھے پھر جائے، انہوں نے لوڑ نہیں سمجھاؤں، اب صدیق اکبر کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے تو پیچھے پھرنا ہے، اوہ بھائی وہ دھرم ہی ہے جدھر یار پھرے ادھر کئی سنگی میں نوکہ کہ تیریوں تقریروں سن کے بندے بے عمل ہو جاؤ، میں اگر عاشق بڑھن دیو اے بے عمل نہیں ہو سکتے، عاشق بننے دو پھر تماشا دیکھو، اگر عشق سچا ہوا عمل ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ اچھا بولے ذرا ابو بکر دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، اے گلاں تو ان میں تاں گیا دس نہیں، میں عاشقوں نہیں عاشق سمجھا، عاشق کو پتہ ہے مولا بھی سرکار، مولا علی کس کے، ابو بکر پاک کس کے، اور حسنین کس کے، جانا حضور کی جانا، حضور دے سینے تے کھڑا جنا کوئی جمعہ ماں نے سینے تے پیر کرے ہے، جنا کوئی ننے ننے، اللہ کی قسم میں آپ کو روایتیں سنوں آپ کے توتے شریف اڑ جائیں، خدا کی قسم، حضرت امام حسن پاک کھڑ دیں نا، آپ نے پیشاب مبارک کو تھے فرما دیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ دوڑ دے گئے، تو میں یہ پانی لے آؤں تو حضور نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کیا کرنے لگا ہے، ٹھیک صحیح ہے، اگے نہ میں کچھ بولنا میں ایتھے تک کافی، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، حضور سے عشق کرو، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ نے جس محبت سے اس گاؤں میں آج ایڈی لمبی تقریر ہونی نہیں سی کسی وجہ تو پر ہو گئی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں عاشق بنائے، روح نکلے میری تے تواڈی نہ تے کلمہ سرکار دا ہوئے زمانہ، محفل جاری ہو ساری ہے، اس طرح بالکل نہیں ڈسٹربنگ نہ کرے، بیٹھے رہو، بسم اللہ، حضرت بڑی مہربانی، علماء جڑے سارے بڑی مہربانی، راضی رہو، ماشاءاللہ بیٹھے رہے، قبلہ ادب، بیٹھ جائے، تمام دوست بیٹھ جائیں، آپ تمام دوستوں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور ابھی ایک ثنا خوان باقی ہے، قبلہ پیر صاحب